إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواہ احمد. محترم حاضرین، دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں ٹیکنالوجی اور نئے نئے وسائل پیدا ہونے کی وجہ سے دنیا پہلے کے بالمقابل بالکل بدلتی جا رہی ہے. اور اس ترقی یافتہ دور میں جہاں بہت ساری تبدیلی ہوئی انسان کے رہن سہن میں، انسان کے کھانے پینے میں، انسان کی تجارت اور کاروبار کے مسائل میں، بلکہ دنیا کے ہر شعبے میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں. انہی تبدیلیوں میں سے ایک بہت بڑی تبدیلی ہمارے پوشاک ہیں، لباس ہیں. لباسوں میں بھی بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے. پہلے معاشرے میں، سماج میں، خاندان میں جن لباسوں کو برا سمجھا جاتا تھا، جن لباسوں کو اچھی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، جن لباسوں کو پہننے والوں کو بھی برا سمجھا جاتا تھا، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فیشن ہے. وہ فیشن ہے، نیو فیشن. یہ بھی ایک طرح کی ترقی بھی لوگ مانتے ہیں. یہ ترقی نہیں، یہ تنزلی ہے. انسان پہلے چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، اپنے جسم کو ڈھکنا یہ زینت سمجھتے تھے. جسم کا کوئی حصہ کھلا رہتا تھا تو نہ خود کپڑا پہننے والوں کو اچھا معلوم ہوتا تھا، نہ دیکھنے والوں کو اچھا معلوم. لیکن آج کل جتنا جسم کھلا ہو، جس قدر جسم کی بدن کی نمائش ہو رہی ہو، اور جس قدر کپڑے چست ہوں، تنگ ہوں، چھوٹے ہوں، وہ کپڑا بہتر سمجھا جانے لگا ہے، اچھا سمجھا جانے لگا ہے.
زینت کی بہترین شکلوں میں اس کو شمار کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی وہ انسان جس کے اندر حیا ہے، جس کے اندر شرم ہے، وہ عورت جو باحیا ہے، عفت والی ہے، ایسے لباسوں کو کبھی بھی زینت کا کپڑا اور زینت کا سبب نہیں مانتی۔ لیکن اس ترقی یافتہ دور میں جن چیزوں کو لوگ ترقی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، فیشن کا نام دے رہے ہیں، یہ فیشن نہیں، بربادی ہے ہماری اور آپ کی۔ میں آج اسی کے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ آپ غیروں کی بات چھوڑیں، ہمارے مسلک اہل حدیث کے نوجوانوں میں بے شمار ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں جو عورتوں کے لباس میں وہ ساری چیزیں داخل ہیں، اور آج کل وہ مرد استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ کئی نوجوانوں کو منع بھی کیا، لیکن منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی اس عادت سے، اپنی اس حرکت سے، اپنی اس گناہ سے باز نہیں۔ اللہ جانے اس میں کیا فائدہ ان کو ملتا ہے، کون سی اس سے زینت حاصل ہوتی ہے، کون سی دنیا اور آخرت میں وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے۔ آپ کو میں بتاؤں، ہماری شریعت میں مردوں کو پیدا کیا گیا، ان کی ایک الگ ساخت ہے، ان کا ایک الگ ڈھانچہ ہے، ان کی ایک الگ شکل ہے، ان کے مخصوص لباس ہیں، ان کے مخصوص کام ہیں۔ عورتوں کو ایک الگ ڈھانچے پر، ایک الگ فطرت پر، ایک الگ شکل و صورت پر پیدا کیا گیا۔ ان کی چال الگ ہے، ان کی بول الگ ہے، ان کا رہنا سہنا الگ ہے، ان کا لباس الگ ہے، ان کے افعال اور کام الگ الگ ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی مرد عورتوں کی صفات کو، عورتوں کی عادات کو، عورتوں کی حرکات کو، عورتوں کے لباس کو، عورتوں کے زیب و زینت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی خلقت اور اپنی پیدائش پر، اپنے مرد ہونے پر وہ خوش نہیں، وہ عورت بننا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اپنی زینت کے بجائے مردوں کی زینت اختیار کرنا چاہتی ہے، اگر کوئی عورت اپنے لباس اختیار کرنے کے بجائے مردوں کے لباس کو اختیار کرنا چاہتی ہے، اگر کوئی عورت اپنی عادات اور حرکات پر خوش ہونے کے بجائے مردوں کا چال چلن اختیار کرتی ہے، مردوں کی طرح بولتی ہے، مردوں کی طرح چلتی ہے، مردوں کی طرح کام کرتی ہے، مردوں کا لباس اختیار کرتی ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ عورت اپنے فطرت سے بغاوت کر رہی ہے، اپنی فطرت سے جنگ کر رہی ہے۔ وہ عورت ہونے پر گویا کہ خوش نہیں، وہ مرد بننا چاہتی۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، جو آج کل معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے۔ ہم نے کہا ہمارے اہل حدیث مرد و خواتین کے اندر بھی یہ فتنہ داخل ہو چکا ہے، اور بڑے شوق سے، بڑی خوشی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے مرد عورتوں کے طور طریقے کو، چال چلن کو اختیار کر رہا ہے، اور عورتیں مردوں کے چال چلن اور طور طریقے کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ ترقی کے نام پہ، فیشن کے نام پہ، زیب و زینت کے نام پہ، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، جو مرد عورتوں کی چال چلن کو اختیار کرتے ہیں، یا جو عورتیں مردوں کا طور طریقہ اپناتی ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ملعون ہے، ملعون ہے ایسے لوگ۔ جو لوگ، جو مرد حضرات ہیں، ان کا جو مخصوص لباس ہے، اس پر اکتفا کرنے کے بجائے عورتوں کے جو مخصوص لباس ہے، جو عرف میں، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں جو سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کا لباس عورتیں پہنتی ہیں،
یا معاشرے میں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کا لباس مرد حضرات پہنتے ہیں، اگر وہ لباس عورتیں پہننے لگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی طرح لباس پہنتا ہے۔ عورتوں کی طرح لباس آپ سب جانتے ہیں کہ عورتوں کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، یہ بہت رنگ برنگ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی عورتوں کی زیب و زینت میں، عورتوں کے لباس میں آتے ہیں۔ یہ پھول پتی والے لباس، یہ بہت زیادہ بھڑکیلے رنگ والے، مختلف رنگوں میں رنگا ہوا لباس، یا جو مخصوص لباس ہیں عورتوں کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انہی لباسوں میں ٹخنوں سے نیچے جن کا کپڑا آتا ہے یہ بھی عورتوں کا لباس ہے، یا عورتوں کی علامت ہے۔ ٹخنا چھپانا، قدم چھپانا یہ عورتوں کے لیے ضروری اور واجب ہے، اور مردوں کے لیے اپنے ٹخنے کو کھلا رکھنا یہ فرض اور واجب ہے۔ یہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بالش تک ٹخنے سے نیچے ایک بالش کپڑا لٹکایا اور لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد عورتوں کا لباس اختیار کرتا ہے، عورتوں کو پہناوا پہنتا ہے، عورتوں کی طرح لباس پہنتا ہے۔ آج کل فیشن کے نام پر دیکھیے کیا کیا لوگ لباس پہن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے مردوں پر لعنت بھیجی ہے، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو مردوں کا لباس اختیار کرتی ہے۔ اب دیکھیں اس طرح کے بے شمار لباس جو مردوں کا لباس سمجھے جاتے ہیں، جو مرد حضرات پہنتے ہیں، عرف میں سماج میں سب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مرد حضرات کا لباس ہے، لیکن آج کل وہ عورتیں اس طرح کا لباس پہن رہی ہیں، عورتیں اس طرح کا لباس پہن رہی ہیں۔ ایسی عورتوں پر بھی لعنت بھیجی گئی، ایسی عورتوں پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے میرے بھائیو۔ تو لباس جو مردوں کا لباس ہے مرد حضرات پہنے، عورتوں کا جو لباس ہے وہ عورتیں پہنے۔ ایک دوسرے کا لباس اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فیشن کے نام پر، زینت کے نام پر، ترقی کے نام پر ایک دوسرے کا لباس اختیار کرنا، ایک دوسرے کی لباس کی مشابہت اختیار کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ملعون ہے ایسے لوگ، اللہ کی رحمت و برکت سے دور ہیں ایسے لوگ، یہ کبیرہ گناہ میں ملوث ہے، وہ اپنی فطرت پر راضی اور خوش نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر، مخنث حضرات پر بھی لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں کی جو مشابہت اختیار کرتے ہیں کسی بھی ناحیے سے، لباس میں ہو تب بھی ملعون۔ عورتیں جس طرح چلتی ہیں اگر اس طرح کوئی چلنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، عورتوں کی طرح اگر کوئی چلتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ عورتوں کی طرح کوئی آواز نکالتا ہے اگرچہ ہنسی مذاق میں ہو، وہ بھی ملعون ہے۔ آپ دیکھیں کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں موبائل پر گفتگو کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے مذاق کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، عورتوں کی، لڑکیوں کی آواز میں بات کرتے ہیں موبائل پر، لڑکیوں کی آواز میں موبائل پر اپنے ساتھیوں کو پریشان کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ ملعون ہے ایسا شخص نبی کی نگاہ۔ عورتوں کی آواز بھی نہیں نکال سکتے، عورتوں کی آواز کی مشابہت بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کی وہ فطری آواز ہے کوئی مسئلہ نہیں،
لیکن مصنوعی آواز، بناوٹی آواز، اگر وہ آپ کی آواز، آپ کی بول، آپ کا تکلم عورتوں کی مشابہ ہے، نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کی، عورتوں کی جو زیب و زینت ہے، جو سنگھار ہے، بناوٹ ہے ان کی، اگر ان ساری چیزوں کو کوئی مرد حضرات اختیار کرتا ہے، وہ بھی ملعون ہے۔ آج کے دور میں تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ سیلون میں گئے، جس قدر عورتیں بنتی سنورتی ہیں، وہ ساری چیزیں مرد حضرات استعمال کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں مرد حضرات استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سے بال صاف کرانا، وہاں سے بال صاف کرانا، آئیبرو بنانا، یہ پلکیں بنوانا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ مردوں میں یہ سب، آخر یہ کس قسم کے مرد ہیں بتائیں؟ یہ ساری چیزیں مرد حضرات کرا رہے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں میں یہ فیشن آ چکا ہے۔ یہ تو عورتوں کا طریقہ ہے، یا عورتوں کی صفت ہے، یا عورتوں کی خاصیت ہے، یا عورتوں کی زینت ہے۔ یہ مرد حضرات آنکھوں کے بال کو اس طرح اس طرح سنوارنا، بھوئیں کو سنوارنا، پلکوں کو سنوارنا، چہرے کے بال کو مکمل صاف کرانا، یہ کس کی علامت ہے؟ کس کی علامت ہے؟ یہ عورتوں کی علامت ہے۔ نبی نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ الغرض، عورتوں کی عادت اختیار کرنا، عورتوں کی حرکت اختیار کرنا، عورتوں کے کاموں کو اختیار کرنا، عورتوں کی طرح چلنے کی کوشش کرنا، عورتوں کی طرح بولنے کی کوشش کرنا، عورتوں کی زیب و زینت کو اختیار کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت بھیجی ہے۔ والمترجلات من النساء، اور ایسی عورتیں جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، مردوں کی طرح چلنے کی، مردوں کی طرح کام کرنے کی، مردوں کی طرح بولنے کی، مردوں کی طرح رہن سہن کی، مردوں کی طرح لباس پہننے کی جو کوشش کرتی ہے، جو مرد بننا چاہتی ہے جو عورت، ایسی عورت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعونہ قرار دیا۔ بلکہ یہی نہیں، آپ کو بتاؤں، اگر کوئی عورت، اگر کوئی مرد عورتوں کی طرح چلتا ہے، عورتوں کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، عورتوں کی طرح بولتا چالتا ہے، عورتوں کی طرح لباس پہنتا ہے، ایسے مرد کو مردوں کے درمیان رہنے کی اجازت نہیں، وہ جائے دوسرے کسی اور جگہ سکونت اختیار کرے۔ واقعہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث لایا جاتا ہے۔ وہ عورتوں کی طرح چلنے کی کوشش کرتا تھا، عورتوں کی طرح بولنے کی کوشش کرتا تھا، عورتوں کی طرح لباس پہننے کی کوشش کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو مدینہ سے نکال دیا، کہا اخرجو، اس کو مدینہ سے باہر نکال دو، یہ مردوں کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے، یہ مردوں کے درمیان میں نہیں رہ سکتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخرجو، اس کو یہاں سے نکال دو۔ حضرت عمر نے بھی ایک عورت کو بھی اس طرح نکال دیا، ایک عورت کو بھی نکال دیا، وہ مردوں کی طرح چلتی تھی، بولتی تھی، عمدن، وہ فطری اس کی آواز نہیں تھی، وہ فطری اس کی چال نہیں تھی، لیکن وہ عورت مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بھی مدینہ سے نکال دیا۔ حاضرین گرامی، ہم نے کہا کہ ایسے لوگ مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے درستی نہیں، کیونکہ وہ اپنی فطرت پر راضی ہی نہیں ہے، وہ اپنی پیدائش پر، اپنی خلقت پر خوش نہیں ہے، وہ مرد عورت بننا چاہتا ہے، وہ عورت مرد بننا چاہتی ہے، تو ایسی عورتیں عورتوں کے صف میں نہیں رہ سکتی، اور ایسے مرد جو عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں مردوں کی صف میں نہیں رہ سکتے۔ جائیں کسی دوسری بستی میں ہو جہاں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ رہیں۔ یہی نہیں،
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، ایسے مرد و عورت اللہ کے نبی نے کہا جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کتنی بڑی وعید ہے، کتنا سنگین گناہ ہے جو ہم فیشن کے نام پر، زیب و زینت کے نام پر کر گزرتے ہیں، کوئی اہمیت اس کو نہیں دیتے. یہ سنگین گناہ ہے میرے بھائیوں، لعنت بھیجی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے. لیس منا، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد و عورت سے برات کا اظہار کیا. ایسے مرد و عورت پر نبی نے لعنت بھیجی. ایسے مرد و عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں داخل نہیں ہوں گے ایسے لوگ. کتنا سنگین گناہ ہے، ذرا سوچیں آپ. ہمارے معاشرے میں اس طرح کے مرد و خواتین پائے جاتے ہیں. آپ کو بتاتا ہوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور چاندی، سونے کو، حریر یعنی ریشم کے لباس کو پہننے سے منع کیا. مردوں کو صرف ایک چیز کی اجازت آپ نے دی، اگر کوئی مرد انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو صرف چاندی کی پہن سکتا، بس چاندی کی انگوٹھی صرف پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی زیور استعمال نہیں کر سکتا ہے. کوئی زیور استعمال نہیں کر سکتا چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ. گویا کہ مرد حضرات سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، مرد حضرات لوہے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، مرد حضرات کسی اور بھی معدنیات کی، کسی بھی اور شے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے. اگر پہننا ہے تو چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا بس. لیکن آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں ہمارا نوجوان سونے کی بھی انگوٹھی پہن رہا ہے، ہمارا نوجوان پیتل کی انگوٹھی بھی پہن رہا ہے، ہمارے نوجوان دیگر اور معدنیات کی بھی انگوٹھی پہن رہے ہیں، ہمارے نوجوان سونے کو بھی استعمال کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر جو عورتوں کی سب سے بڑی زیب و زینت ہے، جس کو ہم ہار کہتے ہیں، جس کو ہم ہار کہتے ہیں، جو گلے میں پہنا جاتا ہے، آپ دیکھیں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو چاندی کا ہار یا جو بھی کہہ لے، گلے میں جو بھی چین وغیرہ، چین ہو، ہار ہو، جو بھی ہو، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو اہل الحدیث سمجھتے ہیں. یہ کون سی اہل حدیثیت ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی اہل حدیثیت ہے یہ؟ کس طرح کے آپ سلفی ہیں کہ عورتیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ عورتوں کی طرح اپنے گلے میں چین ڈالتے ہیں، چاہے وہ چاندی کا چین ہو، چاہے وہ سونے کا ہو، الغرض کسی بھی چیز کا ہو، کسی بھی معدنیات کا اور کسی بھی دھات کا ہو، گلے میں کسی طرح کا زیور ڈالنا مردوں کے لیے حرام ہے یا عورت بننے کی ایک طرح کی کوشش ہے. ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، بے شمار نوجوان یہ اپنے ہاتھوں میں بریسلٹ ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں کڑا ڈالتے ہیں، چاندی کا، سونے کا، دھاگے کا، کسی بھی چیز کا ہو. کتنے ایسے نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں بریسلٹ ہوتا ہے. یہ کون سی مردانیت ہے؟ کون سی مردانگی ہے؟ یہ کون سی قسم ہے مردانگی کی؟ یہ کیا آپ عورتوں کی طرح، جس طرح عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، جس طرح عورتیں سونے کے کنگن وغیرہ ڈالتی ہیں، چاندی کے ڈالتی ہیں، الغرض کسی کی بھی چیز کے ڈالتی ہیں زینت اختیار کرنے کے لیے، ان کے لیے جائز ہے.
یہ عورتوں کی خاصیت ہے، یہ عورتوں کی علامت ہے، یہ عورتوں کی زیب و زینت ہے۔ اگر کوئی نوجوان، کوئی مرد اپنے ہاتھوں میں بریسلیٹ ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں میں چھلا ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں میں کسی اور طرح کا، چاندی کا ہو، سونے کا ہو، لوہے کا ہو، دھاگے کا ہو، کسی بھی طرح اپنے ہاتھوں میں اس طرح کا استعمال کرتا ہے، وہ حرام ہے، وہ ملعون ہے۔ نبی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت بھیجی ہے۔ لہذا یہ نوجوان حضرات جو اپنے گلے میں چین ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں بریسلیٹ اور چھلا وغیرہ ڈالتے پہنتے ہیں، اپنی اس عادت سے باز آ جائیں، اپنی اس عادت سے باز آ جائیں۔ نبی نے لعنت بھیجی ہے، نبی نے کہا جنت میں نہیں جائے گا، نبی نے کہا یہ ہم میں سے نہیں ہے، نبی نے کہا یہ ایسے معاشرے میں رہنے کے لائق نہیں ہے جہاں مرد و خواتین بستے ہیں۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ یہ کافی نہیں ہے؟ اتنا سننے کے بعد بھی اگر کوئی چین نہ نکالے، اتنا سننے کے بعد بھی اپنے ہاتھ سے بریسلیٹ نکال کے نہ پھینکے، تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی اور نصیحت اس کے کام آ سکتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک صحابی تھے، سونے کی انگوٹھی انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، ان کو نہیں معلوم تھا سونے کی انگوٹھی حرام، نبی نے پہلے پہنا، نبی نے نکال کے پھینک دیا اور مردوں پر سونے پہننا حرام قرار دیا۔ اس صحابی نے انگوٹھی سونے کی پہنی تھی، نبی نے نکال کے پھینک دی، نبی نے جب دیکھا نکال کے پھینک دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں سے اپنے گھر یا اس مجلس سے چلے گئے۔ بعض صحابہ نے اس صحابی سے کہا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، کم سے کم اس انگوٹھی کو اٹھا لو، بیچ کر فائدہ اٹھاؤ، اس کا بیچ لو، اس کو اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لو۔ وہ صحابی کی غیرت دے، وہ صحابی تھے میرے بھائیوں، ان کے ایمان کی مضبوطی دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے پھینک دیا، کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا جس کو نبی نے اٹھا کر پھینک دیا ہو، میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ایمانی غیرت ہے، یہ ایمانی غیرت ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اتباع ہے، یہ نبی سے محبت ہے، یہ سلفیت ہے، یہ اہل حدیثیت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کہا نہیں، نبی نے اس کو نکال کے پھینک دیا، میں نہیں اٹھا سکتا۔ حالانکہ وہ اٹھا کر بیچ کر استعمال کر سکتے تھے، جائز تھا ان کے لیے، لیکن کہا نہیں، نبی نے پھینک دیا ہے، میں نہیں اٹھا سکتا۔ بھئی نبی نے تو منع کیا ہے، نبی نے منع کیا نہیں پہن سکتے، یہ عورتوں کی زینت ہے، یہ عورتوں کے لباس میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں، نبی نے کہا منع کیا، لعنت بھیجی، کہا جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو کیا ہمارے پاس اتنا ایمان نہیں ہے؟ آخر اس سے کوئی فائدہ تو بھی نہیں ہو رہا ہمارا؟ کون سے دنیا میں باعزت بن جا رہے ہیں؟ کون سی دنیا والوں کی نگاہ میں بڑا رتبہ آپ حاصل کر لے رہے ہیں؟ کون سی دنیا میں آپ کی ترقی ہو جا رہی ہے؟ اور اگر وہ بریسلیٹ نکال کے پھینک دیں، آپ وہ چین نکال کے پھینک دیں، تو کیا دنیا والے آپ کو کمتر سمجھیں گے؟ کیا دنیا والے آپ کو حقیر سمجھیں گے؟ کیا دنیا والوں کی نگاہ میں آپ کی عزت باقی نہیں رہے گی؟ کیا دنیا والوں کی نگاہ میں آپ مرد نہیں شمار کیے جائیں گے؟ آخر کیوں ہم پہنتے ہیں وہ؟ کیا فائدہ اس سے ہم کو حاصل ہوتا ہے؟ کون سی نعمتیں ہم کو حاصل ہو جاتی ہیں؟ کون سی ہم ترقی کر لیتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں، سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں۔ تو آخر ہم پہنتے کیوں ہیں؟ کیوں ایسی عورتیں ہیں جو مردوں کی طرح اس طرح کی لباس اختیار کرتی ہیں؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہے، دوسرا لباس بھی ہم پہن سکتے ہیں، جو ہمارے مخصوص لباس ہیں ہم ان لباس کو پہنے۔ اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں، مرد حضرات کے جو مخصوص چپل ہیں، مخصوص جوتے ہیں، عورتوں کے جو مخصوص جوتے یا جوتیاں ان کی چپلیں ہیں، وہی پہنے، وہی پہنے۔ مرد حضرات عورتوں کی طرح چپلیں اور ان کی جو مخصوص جوتیاں ہوتی ہیں، جو عرف اور معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ عورتیں پہنتی ہیں، مردوں کے لیے حرام ہے پہننا، عرف اور معاشرے میں جو سمجھا جاتا ہے یہ مردوں کی چپلیں اور جوتے ہیں، عورتوں کے لیے پہننا وہ حرام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث ہے اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ ان المرأۃ تلبس النعل، عورتیں مردوں کی طرح جوتیاں پہنتی ہیں، مردوں کی طرح جوتے پہنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مردوں کا ایک الگ قسم کا جوتا ہوتا ہے، لیکن آج کل لڑکیاں، آج کل بچیاں اس کو پہن رہی ہیں۔ حضرت عائشہ سے یہی سوال کیا گیا، عورتیں مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہیں، آپ نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلۃ من النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ جو بھی عورتوں کے مخصوص لباس ہیں، جو بھی لباس ہوں، اسی طرح ہیٹ وغیرہ یہ مردوں کی لباس ہے، مردوں کے لباس میں داخل ہے، عورتوں کے لیے دوپٹہ بنا ہے، عورتوں کے لیے نقاب بنا ہے، اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں جس سے وہ اپنے سطر کو چھپائیں، پردہ کریں، یہ نہیں ہیٹ لگا کر چلنا، یہ عورتوں کا لباس نہیں ہے، عورتیں نہیں پہن سکتی۔ ہم نے دیکھا عید کے موقعوں پر ہتھیلیوں میں، پیروں میں یا دیگر جسم کے حصے میں بال کے علاوہ مہندی اور خطاب لگانا یہ عورتوں کی زینت ہے، یا عورتوں کی زینت ہے، لیکن بعض بچوں کو، بعض نوجوانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس حصے پر مہندی لگاتے ہیں اور یہ چھوٹی انگلی میں بھی مہندی لگاتے ہیں، انگلی میں بھی، ایک انگلی میں مہندی لگائیں گے اور یہاں لگائیں گے، کچھ لوگ نام لکھتے ہیں اس سے، یہ عورتوں کی زینت ہے، یہ عورتوں کی خاصیت ہے، یہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ آپ مہندی نہیں لگا سکتے ہاتھ میں، آپ مہندی نہیں لگا سکتے اپنے پیر میں، آپ مہندی کہیں بھی زینت اختیار کرنے کے لیے، خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے آپ نہیں لگا سکتے۔ آپ اگر لگا سکتے ہیں، آپ کے بال اگر سفید ہو گئے ہوں تو کالی مہندی کے علاوہ، کالے خطاب کے علاوہ کوئی بھی کلر آپ لگا سکتے ہیں، لگائیں شوق سے، آپ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لگائیں آپ، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور جگہوں میں استعمال کر رہا، ہاتھ میں، پیر میں اور کسی جگہ پر، یہ کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث لایا گیا، قد خضب یدیہ ورجلیہ بالحنہ، اس نے اپنے ہاتھوں میں اور پیر میں مہندی لگایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما والو ھذا، اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، کیوں اس نے ہاتھ میں اور پیر میں مہندی لگا کے رکھی ہے؟ فقیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول یتشبہ بالنساء، وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ فأمر فنقی الی النقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو نکالو یہاں سے، مدینہ سے بھگاؤ اس کو جو چراگاہ تھی، بیابان تھا، صحرا تھا، اس طرف اس کو بھگا دیا گیا۔ آپ کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کریں، آپ مرد ہیں تو مرد بننے کی کوشش کریں، عورت ہیں تو عورتیں بن کر زندگی گزاریں، عورتیں مرد بننے کی کوشش نہ کریں اور مرد عورتیں بننے کی کوشش نہ کریں، یہ خلقت کے ساتھ، فطرت کے ساتھ جنگ ہے، شریعت نے اس کو سختی کے ساتھ روکا۔ لہذا یہ ساری چیزیں جو ہم نے بتائی، حرکات عورتوں کی طرح چلنا پھرنا ہو، عورتوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا ہو، عورتوں کی طرح جو مخصوص کام ہے وہ کام کرنا ہو، چاہے مردوں کے لیے جو مخصوص چلنا بیٹھنا اٹھنا عورتیں اختیار کریں، جو لباس ہے ان کے وہ اپنا اپنا لباس پہنیں، جو زیب و زینت مردوں عورتوں کی وہ اپنے زیب و زینت اختیار کریں، عورتوں کی طرح بننے سورنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو میں بتاؤں، بعض نوجوان دن میں سرما لگاتے ہیں، زینت اختیار کرتے ہیں، کیوں؟ خوبصورتی کے لیے، ذرا اچھا دکھیں گے۔ سنو، چاہے وہ شادی کے موقع پر ہو، چاہے وہ عیدین کے موقع پر ہو، چاہے وہ جمعہ کے دن ہو، آپ دن میں زینت اختیار کرنے کے لیے کاجل و سرما نہیں لگا سکتے۔ عورتوں کی یہ زینت ہے، عورتوں کی یہ خاصیت ہے، آپ رات میں لگائیں، سونے کے وقت لگائیں، نبی کا یہ طریقہ ہے، اور نبی نے بطور علاج لگانے کو کہا ہے۔
کہا فَإِنَّهُ يُنبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُ الْبَصَرَ، اگر کوئی سرما لگاتا ہے علیکم بالاسمت، آپ نے کہا اسمت سرما لگاؤ، کیا فائدہ؟ بے شمار فوائد ہیں، حدیث میں 2 فائدہ ذکر کیا گیا، کہا تمہارے بال بڑھیں گے، تمہارے بال کو یہ بڑھائے گا، اور تمہاری بصارت کو، تمہاری روشنی کو بھی بڑھائے گا، تمہاری روشنی کو، آنکھ کی روشنی کو بھی بڑھائے گا۔ اس وجہ سے نبی بھی لگایا کرتے تھے، لیکن زینت اختیار کرنے کے لیے جس طرح عورتیں لگاتی ہیں آنکھوں میں، مرد بھی لگانے لگے، تو دونوں کی زینت میں فرق کیا رہ جائے گا؟ نہیں لگا سکتے۔ ایک اور بات سمجھ لیں، ہم نے کہا جو مرد و عورت کی جو مخصوص لباس ہیں، طور طریقے ہیں، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، یہ سب کے الگ الگ طریقے ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ یہی حکم بچوں کا بھی ہے، بچے تو مکلف نہیں ہیں، لیکن بچوں کے جو گارجن ہیں، ان کی نگرانی کرنے والے ماں باپ ہیں، جو بھی بڑے ہیں، اپنے بچوں کو بھی، اگر بچیاں ہیں تو بچوں کا لباس نہ پہنائیں، بچے ہیں تو بچیوں کا لباس نہ پہنائیں، ان کو، ان کی پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن جو ذمہ دار ہیں، جو ذمہ دار ہیں ان کے، چاہے وہ ماں باپ کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ ان کی پکڑ کرے گا۔ تو جو حکم مردوں اور عورتوں کا ہے، ایک دوسرے کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے، یہی حکم بچوں اور بچیوں کا بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ حریر، ریشم کا لباس مردوں پر حرام ہے، ریشم کا لباس کوئی بھی مرد نہیں پہن سکتا، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے، آپ نے اس کپڑے کو پھاڑ دیا، کہا لا تلبسوہم الحریر، ان کو ریشم کا لباس مت پہناؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا ایک بچہ ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے، آپ نے اس کو پھاڑ دیا۔ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے ریشم کا لباس پہننا، یہ عورتوں کی زینت ہے میرے بھائی۔ حدیث کے اندر یہاں آتا ہے من لبس الحریر فی الدنیا، جو مرد اس دنیا کے اندر ریشم کا لباس پہن لیا، فلن یلبسہ فی الآخرہ، جنت میں وہ اگر چلا بھی گیا تو اس نعمت سے محروم ہو جائے گا، وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ لہذا یہ چند باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، معاشرے میں آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کسی بھی نوجوان کو دیکھیں، اگر اس طرح کے لباس اختیار کرتا ہے جو عورتوں کے ہیں، اس طرح کی زیب و زینت اختیار کرتا ہے جو عورتوں کی خاصیت ہے، آپ اس کو منع، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم ہے، اللہ آپ سے بھی پوچھے گا، صرف مولوی صاحب سے نہیں پوچھے گا، صرف خطیب صاحب سے نہیں پوچھے گا، آپ کے پاس اس کا علم ہے، آپ سے بھی اللہ سوال کرے گا، آپ بھی منع کریں گے۔ اور خاص طور پر ان والدین کو میں کہنا چاہتا ہوں جن کے بچے ان کی نگاہوں کے سامنے اپنے گلے میں چین لٹکا کر چلتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں بریسلٹ پہن کر چلتے ہیں، یہ والدین اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو منع کریں، ان چیزوں سے ان کو دور رکھیں۔ بعض والدین تو خود خرید کر اپنے بچوں کو پہناتے، یہ کون سی ایمانی غیرت بتائیں؟ یہ والدین کی بھی پکڑ ہوگی کیونکہ وہ اپنے بچوں کو منع نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بچے جو بالغ ہو گئے ان کی بھی اللہ پکڑ کرے گا۔ آپ مرد ہیں، مرد بن کر رہے ہیں، عورت ہیں، عورت بن کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہا یہ اللہ کی خلقت میں، اللہ کی پیدائش میں تبدیلی ہے، اس میں چینجنگ کرنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے۔ وَمَن يُغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے بہت پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا جب اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، کہا میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، ان کو طرح طرح کی امیدیں دلاؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اپنی فطرت کو بدل ڈالیں، اپنی فطرت کو بدل ڈالیں، اللہ کی خلقت کو بدل ڈالیں،
اور وہ بدلیں گے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ بدلیں گے. آج کل عورتیں مرد بن رہی ہیں، مرد عورت بن رہے ہیں. آج کل یہ تو عام ہو گیا، ابھی فیشن بن گیا. بے شمار لوگ ہندوستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مرد تھے عورتیں بن گئی ہیں. اب عورتیں ہیں مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ فیشن عام ہو گیا. دنیا کے مختلف کناروں میں یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنا ہے اور شیطان کی اتباع کرنی ہے. اللہ نے تو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین صورت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. لیکن ہم اور آپ ہیں راضی نہیں ہیں اس خلقت پر، اس پیدائش پر. اپنی فطرت سے ہم راضی نہیں ہیں. لہذا ہماری جو فطرت ہے، ہماری جو پیدائش ہے، ہم اسی پر باقی رہیں. اور عورتوں کی جو پیدائش، جو فطرت ہے، جو ان کی زیب و زینت ہے، اسی حد میں رہیں. ایک دوسرے کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت سنگین اور خطرناک گناہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.